الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، ایمان تو کائنات کی سب سے قیمتی نعمت۔ دنیا کی دولتیں لٹ جائے تو اس کا بدل موجود ہے، دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن اگر ایمان لٹ گیا، اگر یقین لٹ گیا، اگر عقیدہ لٹ گیا تو پھر یہ ایسی دولت ہے دوبارہ واپس نہیں آتی۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان کے بعد کفر کے گود میں جا بیٹھے اللہ اس کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں، ان کو ہدایت کا کلمہ دوبارہ نصیب نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالی باغیرت ہے، نعمت دینے کے بعد اگر کوئی نعمت کی ناقدری کرے تو واپس لے لیتے ہیں، پھر ایڑیاں رگڑتیاں جائے، اللہ وہ نعمت واپس نہیں دیتے۔ اس لیے اگر ایمان کی دولت کی حفاظت نہیں کی گئی تو اللہ نہ کرے وہ حالات نہ ہو جائے جو امت کے سینکڑوں جوانوں اور ہزار بچوں کے حالات ہوئے ہیں۔ وہ لقمہ بن گئے، ان کو ارتداد نے اپنا نشانہ بنا لیا، اور ان کے گھر والے جنہوں نے وقت رہتے ہوئے کچھ نہیں کیا تھا، غفلتوں کے نیند سوتے رہے تھے، اب افسوس کا ہاتھ ملنے کے سوا ان کے پاس چارہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے وہ حالات ہماری طرف آئے۔ جن لوگوں کے بارے میں اور جن خاندانوں کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں کفر کے بندے مضبوطی کے ساتھ اپنا کام کریں گے، ان گھروں میں کفر داخل ہوا اور ایمان کی دولت لٹ لی گئی۔ اس لیے اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی نماز سے دھوکے میں نہیں رہنا ہے۔ میں اگر روزہ رکھتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں، ان اعمال سے دھوکے میں مت رہیے گا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے مکمل چوکنا ہونا پڑے گا، تب ایمان محفوظ رہے گا۔ ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان راستوں پر اپنا سفر جاری رکھا ہے جن راستوں پر چلنے والے، ایمان کی حفاظت کرنے والے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میری بات آپ کو کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایسے بہت سارے دیندار گھرانہ جہاں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ان گھروں میں کفر داخل ہو سکتا ہے، پنج وقتہ نمازی، چہرے پر داڑھی کا نور، دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، علماء سے تعلق، دعوت کے کام سے تعلق، خانقاہوں سے تعلق، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، صدقوں کا اہتمام، عمرے اور حج کی پابندیاں، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے فکر نہیں کی، اولاد کی تربیت پر دھیان نہیں دیا۔ جادو کام کر گیا کفر کا، اور باطل سر چڑھ کر داخل ہوا ان کے گھر میں، اور ان کی اولاد ایمان سے بیگانہ ہو گئی، اور اب سوائے رونے کے، بلکنے کے اور تڑپنے کے اور فریاد کرنے کے اور افسوس و ماتم کرنے کے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو خطاب کر کے، آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں، اللہ کے بندو، ابھی وقت کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، ابھی کفر کی آگ دور ہے، ہمارے گھر میں نہیں پہنچی ہے، قبل اس کے کہ وہ ہمارے گھر میں پہنچے ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے۔